الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پروگرام نور بصیرت کے ساتھ تصور زمان بابر حاضر خدمت ہے. دوستو، آج ہمارا موضوع ایک بہت ہی نازک اور پیچیدہ مسئلہ ہے، مسئلہ تقدیر، اور فعام میں جسے ہم قسمت یا پھر نصیب کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ ہم لاحقے اور سابقے بھی لگاتے ہیں، بد نصیب، خوش نصیب، یعنی کوئی کام ایسا ہو جو ہمارے مزاج کے برخلاف ہے تو بد نصیبی ہے، اور اگر کوئی ایسا کام کہ جو ہمارے مزاج کے عین مطابق ہو تو اسے ہم خوش بختی کہتے ہیں. اب تقدیر کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ایمان رکھنا ہے اچھی اور بری تقدیر پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو کہ بہت وسیع ہے، یہ ممکن نہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں کچھ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر نہ ہو. یعنی کیا ہونے والا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے، کیا کیا کچھ ہو چکا ہے، سبھی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائرہ اختیار میں ہے اور علم کے اس دائرے کے اندر آتا ہے. اب اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تھوڑی سی ہماری جانچ پڑتال بھی ہو، تھوڑی سی پرکھ بھی ہو کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے. اب ایک مسئلہ، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے سے سب کچھ طے ہے تو پھر کیا جانچ پڑتال ہوگی؟ پھر میں کچھ بھی کروں، ہونا تو وہی ہے جو لکھ دیا گیا ہے، اور اگر میں صحیح کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں اور اس کے نتائج میری اس کوشش کے عین مطابق ہیں تو پھر تقدیر پہ کسی حد تک میرا انفلوئنس ہے، یعنی میری تدبیر کہیں نہ کہیں کارگر ثابت ہو رہی ہے. اب کتنا اختیار مجھے حاصل ہے اور کس قدر میں بے بس ہوں، مجبور ہوں، اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. اچھا، کس حد تک ہم اس مسئلہ تقدیر کو ڈسکس کر سکتے ہیں؟ عقائد کے اعتبار سے یا کچھ فلسفیانہ جو مباحثے ہیں اس میں احتیاط برتنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے جو احادیث مبارکہ میں اس بات کو تھوڑا بہت سمجھا ہے، اس کا ایک مفہوم کہ تقدیر کے مسئلے کو زیادہ چھیڑنے سے منع کیا گیا ہے. کیوں منع کیا گیا ہے اس بات کو بھی سمجھ لیتے ہیں، اور جس آدمی کا اس بات پہ اعتقاد ہے، جس کا عقیدہ ہے، اس کو اس کے کیا ثمرات ملتے ہیں کہ اگر کچھ ہو رہا ہے ایسا کہ جو نہیں ہونا چاہیے اس کے خیال میں. اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم بعض چیزوں کو اپنے لیے نقصان کا باعث سمجھتے ہیں، حقیقت میں ہمارے لیے مفید ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی کہ جنہیں ہم اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں لیکن وہ حقیقتاً ہمارے لیے ضرر رساں ہوتی ہیں. تو یہ سبھی کچھ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سیرت شعر میں آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جے نصیب سے آپ سے ہم اکثر ایسے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں کہ جو کسی حد تک ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام سے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی الجھنیں کچھ سلجھ سکیں یا کچھ غموں کا مداوع ہو سکے. تو تھوڑا ہم آپ کی زبانی، اور ظاہری بات ہے کہ احادیث مبارکہ یا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور فہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا ہے، یقیناً اس سے فیض یاب ہونا چاہیں گے. کیا ہے یہ مسئلہ تقدیر یا تقدیر در حقیقت ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ایک نیا موضوع آج آپ نے ہمارے سامنے رکھا ہے. بلا شبہ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی ایمانیات میں سے ہے، اعتقادات میں سے ہے، اور اہل ایمان کو جن بنیادی عقیدوں، بنیادی ایمانیات پر دعوت دی گئی ہے ان میں ایک تقدیر کا عقیدہ بھی ہے. تقدیر کا جو لفظی معنی ہے وہ تو ایک اندازہ لگانا، ناپنا، جانچنا، لیکن شرعی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ماننا اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات قائم کی ہے اور اس نے یہ نظام قائم کیا ہے، وہ اپنی مخلوق کے بارے میں سب کچھ وہی جانتا ہے کہ کون سی چیز اس کے حق میں حق ہے، کون سی اس کے لیے بہتر ہے. تمام علوم کا مرکز اور تمام علوم کا خزانہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو اس کائنات، جس نے کائنات تخلیق کی ہے، وہی ان سب چیزوں کو، اپنی مخلوقات کے بارے میں جانتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا اور پھر اس عقیدے سے رکھتے ہوئے
اس دنیا میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ عقیدہ رکھتے ہوئے بالکل وہ عمل سے عاری ہو جائے گا، نہیں، اللہ نے جو انسان پر ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا اور اس نتیجے پر عمل کرنے کے بعد ایک نتیجہ آتا ہے اس کو اللہ پہ چھوڑ دینا، جو نتیجہ آیا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے یا میرے حق میں بہتر نہیں ہے، اصل میں یہ عقیدہ رکھنا اللہ کی ذات پر، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اب یہ کیونکہ بنیادی عقیدہ ہے اور اس عقیدے کا تعلق عقیدہ توحید کے ساتھ بھی ہے، جب تک یہ عقیدہ پختہ نہ ہو تو عقیدہ توحید کے جو ثمرات ہیں، جو اس کے بنیادی پہلو ہیں، وہ آشکار نہیں ہوتے۔ اس لیے عقیدہ توحید کے ساتھ تقدیر کا جو عقیدہ ہے اس پر بھی کہ انسان اپنے خیر اور اپنے شر کے بارے میں بھی اللہ پر چھوڑ دے، لیکن اس چھوڑتے ہوئے یہ بات یقین رکھے کہ جو میری ڈیوٹی، جو میری ذمہ داری ہے، جو میرا فرض ہے وہ اس کائنات میں نے ادا کرنا ہے، اور اگر وہ پازیٹیو ہوگا، بہتر ہوگا اور اللہ کی دی ہوئی اس الہامی تعلیمات کے مطابق ہوگا، کیونکہ اللہ ہی نے تخلیق کیا ہے، اللہ ہی نے کائنات بنائی ہے، اور انسانوں کو بہتری کے لیے اللہ نے ایک نظام بھی دیا ہے۔ پہلے دن ہی سے جس انسان کو دنیا میں بھیجا تو ان کی انسانوں کو اچھی تقدیر بنانے کے لیے، انہیں بہترین راستے کی رہنمائی کے لیے اللہ نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا، کتابیں نازل کی، اپنی اہتمام حجت فرمایا۔ اب انسان کو کیونکہ عقل اور شعور عطا کیا گیا تھا اس لیے یہ زیادہ ذمہ دار ہے۔ باقی جو کائنات ہے وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اس پر اس طرح مکلفات نہیں ہے، لیکن انسان جو ہے یہ کیونکہ اس پہ یہ مکلف ہے، ذمہ دار ہے، اس لیے اس پر جو ہے اس کی ضرورتوں کا بھی اللہ رب العزت نے خیال رکھا، اور قیامت تک کے لیے یہ فرما دیا ہے کہ یہ جو ہدایت ہے، جو ہم نے دین بھیجا ہے، اس پر تم عمل کرو گے، تم کامیاب حاصل کرو گے اور فلاح پاؤ گے، کہ تمہارے پاس جو ہے نا حق اور جھوٹ بالکل واضح کر کے بیان کر دیا گیا ہے، ایک سیدھا راستہ صراط مستقیم بھی بیان کر دی گئی ہے، اور ایک جو ہے کھلی گمراہی بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اب جو اس پر چلے گا، کہ اس پر چلے گا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو وہ اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور جو اس کا کفران نعمت کرے گا تو اس کے لیے خسران اور نقصان ہے۔ اس لیے یہ کہ بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ نے جو دوسری بات کی ہے، کیونکہ بعض دفعہ انسان کیونکہ بہت ہی وکان الانسان عجولا، اس میں عجلت کا پہلو اور اس میں تھوڑا سا تیزی، اور آپ کہہ لیجئے کہ بہت جلدی کسی چیز کو بے صبر ہے کر لیتا ہے، اس بنیاد پر وہ ذرا سی بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنی جو ہے نا وہ اپنی خواہشات کے مطابق اسے چیز نہ ملے یا اپنی وہ نعمت نہ حاصل کر پائے، گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس پر کرتے ہوئے پھر وہ یہ تقدیر پر اور اللہ کی ذات پر وہ اعتراضات اٹھاتا ہے۔ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور اس وقت یہ عقیدہ رکھنے سے کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کہ اگر آپ یہ عقیدہ پختہ ہوگا تو پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں نے اپنی محنت پوری کی ہے، میں نے راستہ بھی صحیح اختیار کیا ہے، اور میں ان ہدایات پر بھی میں عمل پیرا ہوا ہوں جو اللہ کی اور الہامی ہدایات ہیں، لیکن کیونکہ یہ چیز جو مجھے ملی ہے جو میرے حسب منشا نہیں ہے، تو کیونکہ اللہ کی تقدیر پہ اسی میں ہوگی، یہ جو مجھے نہ ملنا ہے کسی چیز کا ممکن ہے یہ میرے حق میں بہتری ہو، بظاہر نہیں ملی تو مجھے تکلیف پہنچی ہے اور مجھے میرا نقصان سمجھتے ہیں، وہ اپنا نقصان ہے، ممکن ہے یہی نقصان اس کے لیے بہتری کا باعث ہو، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بعض لوگ اپنے عمل میں کمزوری کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہونا تو وہی ہے جو لکھا گیا ہے، جی اب میں کچھ کروں یا نہ کروں تو نتائج تو وہی برآمد ہونے ہیں۔ اس روش عمل کو دین اسلام کی نظر سے یہ کیسے دیکھا بالکل ایک الگ، یعنی یہ تصور بالکل تقدیر کے خلاف تصور ہے۔ اچھا، عموماً ہمارے ہاں جو فقہاء نے اور علم کلام کے ماہرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک تقدیر تو وہ ہے کہ کسی اللہ نے کسی کے بارے میں اس کے حق اور باطل پر ہونے کے بارے میں تو حتمی بات لکھ دی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ تقدیر مبرم کہتے ہیں، اور ایک ہے معلق قسم کی، وہ عمل پر مبنی ہے۔ ایک تو طے ہے کہ مثلا اس نے بچے نے پیدا ہونا ہے، اس بیٹی نے پیدا ہونا ہے، اس کو اتنا رزق ملے گا، یہ چیز، اچھا اس کا زندگی علاج مسمہ کتنے دن دنیا میں گزارنی ہے، ٹھیک ہے، یہ صاحب ایمان ہوگا یا کفر پر ہوگا،
یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، اس پر ہمیں کوئی اس لیے کوئی جو ہے وہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ جو دوسرا تعلق ہے عقیدے کا کہ وہ انسان کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اسے عمل کا پابند بنایا گیا ہے، اور وہ اگر اس کے مطابق زندگی عمل نہیں کرتا تو وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال ایسے آپ سمجھیے کہ اس کائنات کے اندر تخلیق کا ایک سلسلہ اللہ نے ایک نظام قائم کر دیا ہے، خلقنا زوجین کہہ کے کہ ہم نے جوڑے بنائے۔ اب کوئی آدمی ایسا کہے کہ یہ تو کوئی معجزہ تو ہو سکتا ہے کہ بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو گیا ہو، سیدنا آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، لیکن کائنات کا جو نظام چل رہا ہے کہ اس کی ہاں اولاد بغیر باپ کے ہوگی، یہ نظام نہیں ہے، عمل کی دنیا ہے۔ اسی طرح کہیں گے کہ یہ آپ کوئی چیز اگانا چاہتے ہیں، آپ لگائیں گے تو اگے گی، جو آپ بوئیں گے تو اگے گی۔ اچھا، عمل کے ساتھ زندگی ہے اور اس کا انسان مکلف ہے، ذمہ دار ہے۔ کوئی کہے کہ میں لقمہ جو ہے بغیر منہ ڈالے چبا لوں گا، کیسے چبائے، کیسے حاصل ہے؟ ہاتھ کے لیے اٹھانا پڑے گا، توڑنا پڑے گا، پھل توڑنا پڑے گا، منہ تک لانا پڑے گا، یہ عمل کی زندگی ہے۔ اس لیے اسلام اور کی جو بنیادی تعلیمات یہ ہیں، اور بار بار قرآن مجید یہ کہتا ہے ایمان کے بعد، یہ تو عقیدہ ہے، تقدیر کا عقیدہ ہے، ایمان لانا۔ یہ نہیں ہے کہ نجات صرف ایمان پر ہے۔ سورہ عصر اگر آپ پڑھیں تو وہاں لکھے 4 چیزیں ہیں: ایمان، عمل صالح، عمل صرف عمل نہیں، عمل صالح، پھر اس کے بعد تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر ہے۔ اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی لے آیا، حق عمل پہ بھی چلا، عمل صالح بھی کیا، لیکن پھر بھی تکلیف پہنچی ہے تو پھر صبر کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے کہ میں نے تو اس ہدایت کے مطابق عمل کیا، اب اللہ پر ہے کہ وہ میرے لیے کون سی چیز بہتر سمجھتا ہے۔ اگر اس نے مجھے تکلیف، مصیبت یا پریشانی میں رکھی ہے تو ممکن ہے کسی ایسی بڑی پریشانی سے اللہ نے مجھے بچا لیا ہو۔ تو یہ اس کی حکمتیں ہیں، وہ ذات بہتر جانتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بعض لوگ جن کے ساتھ زیادتی ہو اور ظلم ہو، کہیں پہ میرٹ پہ فیصلہ نہ ہو، حق ان کا بنتا ہے، کسی نے سفارش کی ہے، پیسہ دیا ہے، اب یہ شخص اس کو تقدیر سمجھ کے چپ کر جائے یا اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پہ آواز بلند کرے، مقابلہ کرے، کیا ہونا چاہیے؟ جو انسان حق پر ہے اور حق پر ہے اور حق کے ساتھ ساتھ وہ ان حقوق جو اس کے بنیادی انسانی حقوق ہیں، یعنی ایک بچے کا حق ہے کہ اس کی پرورش کی جائے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ حق کا طلب کرنا دنیا یا اس کائنات میں ایک بنیادی اصول ہے۔ اگر آپ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو حق کے بارے میں اپنی معلومات ہونی چاہیے، آپ کو آگاہ ہونا چاہیے کہ آپ کا حق ہے کیا، پھر اس حق طلبی کے بھی اصول اور ضابطے اور طریقہ کار ہے۔ حق اس ضابطے اور طریقہ کار سے اگر آپ حاصل کریں گے تو وہ بالکل آپ اس کا طلب ہے، اور اس کے لیے نظام دنیا کا قائم ہے، کیونکہ اگر یہ دنیا کا نظام قائم نہ ہو، کسی نے کسی پر زیادتی کی ہے، حق چھین لیا ہے، اور وہ مروجہ نظام جو دنیا میں مروجہ نظام ہے حق لینے کا، اس میں بھی حق طلبی اس کی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آخر میں ایک ججمنٹ کا دن بھی ہے، ایک آخرت کا دن بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے ایک سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتدرون ما المفلس، کہ صحابہ نے اس سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ اگر وہ جانتے ہوتے بھی پھر بھی کہتے کہ نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ یا رسول اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو صحابہ نے عموماً کہا ہمارے ہاں تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی مال دولت نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے قیامت والے دن وہ مفلس ہوگا جو دنیا میں نیکیاں کما کے لائے گا، لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہوئی ہوگی اس نے کہ لوگوں کی جو اس نے نیکیاں تھیں لوگوں کو لٹا دی جائیں گی جن پر ظلم کیا تھا، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ان لوگوں کی جو گناہگار ہوں گے جن پر ظلم کیا گیا ہوگا وہ گناہگار اس کے ذمہ لگا دیا جائے گا اور وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ نہیں۔ تو اس طرح دنیا کی کائنات کے اندر جو نظام ہے اس میں تو انسان اپنی کوشش کرے، اپنے حق کے لیے جو ضابطے ہیں اس پر وہ اس کے لیے کوشش بھی کرے، اور اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر صبر ہے۔ اس دنیا میں
اور اللہ پہ اس کے لیے اجر چھوڑ دے، کیونکہ اس پر بھی اجر ہے۔ صبر کا معنی کسی تکلیف، پریشانی، مصیبت برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے مزاج کے خلاف دوسرے کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ ایسے ہی ڈاکٹر صاحب، ہم اگر تناسب نکالنا چاہیں کہ کس قدر انسان کو اختیار دیا گیا ہے اپنی زندگی کا، اور کہاں تک وہ مجبور کہہ لیں یا بے بس ہے یا پابند ہے، میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب لفظ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض حوالوں سے اس کو پابند رکھا ہے، تناسب نکال سکتے ہیں انسان کی زندگی کا ایک عام آدمی کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی عقیدے کے لحاظ سے تو جو عقیدہ ہے تقدیر کا، فقط اتنا ہے کہ کسی کام کے حتمی نتائج جو ہوتے ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان محنت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے ذہن میں جو منصوبہ اس نے بنایا اس کے مطابق سمجھتا ہے کہ میں اتنی محنت کروں گا تو یہ چیز حاصل کر لوں گا، وہ حاصل کر بھی لیتا ہے، یا اس میں سے کم حاصل ہوتی ہے تو اسے رنج ہوتا ہے۔ تو یہ جو کمی کمزوری ہے، ممکن ہے اس کام، اس عمل میں کوئی کمزوری ہو تو نہ ملاؤ، لیکن دنیا کا نظام آپ دیکھ لیجئے کہ کائنات کا جو عقیدہ نہیں رکھتے تقدیر کا، آپ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو محنت کرتا ہے وہ ضرور چیز حاصل کر کے لیتا ہے۔ اس کائنات کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگوں نے جو ہواؤں پر بھی قابو پایا ہے، انہوں نے جو ہے سمندروں کے اندر بھی اس پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہ محنت کا نتیجہ ہے نا، عمل کا نتیجہ ہے۔ اس لیے جو بنیادی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اس کائنات میں جو اسے کہا گیا ہے کہ وہ عمل کرے، کام کرے، تو عمل کا وہ مکلف ہے، اور عمل کی جو صحیح تشریح ہے وہ ہدایت اللہ نے دے دی ہے کہ کون سے عمل صالح ہیں اور کون سے عمل غیر صالح ہیں۔ یعنی اپنی فرد سے لے کر اجتماعیت تک اب ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کن سے بچنا ہے۔ یعنی کھانا پینا کہا گیا کھو پیو، لیکن کہا کہ اسراف نہ کرو، یہ نقصان دہ ہے، تبذیر نہ کرو، منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جائیداد کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن جائیداد کو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تم نے یہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس جائیداد کو اگر تم استعمال کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے دوسروں کو دو تاکہ دوسرے استعمال کریں، اور پھر اسے تقسیم کر کے جاؤ۔ تم اپنی زندگی کا یہ نہیں ہے کہ تم دنیا ساری اکٹھی کر لو گے اور تمہیں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، یہ نہیں ہوگا، اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ فلسفے کا ایک مستقل موضوع جو قدریہ اور جبریہ والا رہا ہے سلسلہ، فلاسفرز جو ہیں وہ کس نتیجے پہ اب تک پہنچے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ قدریہ کا جو تصور تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ معتزلہ اور دوسروں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ انسان جو ہے نا اس کا عمل محض ہے، اور انسان ہر چیز اب طے ہو گئی ہے، قنوتیت ان کے اندر شکار ہو گئے تھے لوگ، اور ہم جو بھی عمل کریں گے اس کا کوئی نتیجہ تو ہونا نہیں ہے جو ہماری چیز میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ تھا، اس سے اس کائنات کے اندر جو ایک تحرک ہے، جو نظام ہے، وہ نہیں چلتا اس طرح، اور یہ عقیدہ اس بنیادی توحید کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ عمل کی زندگی ہے، اور عمل سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو اس کائنات میں آپ کے ذمہ چیز لگی ہے وہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، اس نے اللہ نے عقل اور شعور عطا کیا ہے، وہ نفع اور نقصان کو سمجھتا ہے۔ جو غیر مکلف ہے، یعنی بیچارہ ایک آدمی جو مجنوں ہے یا اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے وہ چیز کی، وہ تو اس کے لیے تکلیف نہیں ہے، اس کے لیے اس کے جواب دہ نہیں ہے۔ لیکن جو ایک صاحب علم ہے اور عقل اور شعور رکھتا ہے، جس میں صلاحیت موجود ہے، اسے کہا گیا کہ وہ عمل کرے اور عمل سے زندگی بنائے۔ علامہ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت ایک شعر کے اندر ایک تقدیر کا ایک مفہوم ہمارے سامنے رکھا ہے کہ یہ ہمارے سامنے رکھ کے نوجوانوں کو یہ بات کہی ہے کہ اپنی خودی کو جو ہے نا، اپنی جان کو آپ پہچانیں، اپنے آپ کو عمل کی زندگی میں لے جائیں۔ یہ جو شکوہ کرنا ہے نا، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ تقدیر یزداں جو ہے، یہ جو شکوہ کرنا ہے کہ مجھے چیز یہ نہیں ملی، یہ اصل میں یہ عمل کی کمزوری ہے۔ عمل کی کمزوری جو ہے نا، یہ شکوہ پیدا کرتی ہے، اور اگر آپ عمل کریں گے تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ آپ تقدیر خود بنائیں گے۔ تقدیر آپ نے خود بنانی ہے۔ ایک انسان کہے کہ میں کسی مدرسے میں نہیں جاتا، میں کسی یونیورسٹی میں نہیں جاتا، اور گھر بیٹھے مجھے ڈگری مل جائے، عالم فاضل بن جاؤ، ہاں ہو نہیں سکتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دعا کے حوالے سے کہ مومن کا بڑا مؤثر ہتھیار ہے، بڑا ہتھیار ہے کہ
دعا سے تقدیر تبدیل ہوتی ہے، بدل دی جاتی ہے جی، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں؟ بالکل اور جو احادیث کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں، اور میں عطا کرتا ہوں اور اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کسی کے ذہن کی شقاقت ہے یا اس کے کوئی اس کے شر کا معاملہ ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، یہ تو طے کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو جو مکلف کیا ہے وہ عمل کا کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے، حضرت سلیمان پر جو اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں اور وہ جو بادشاہ ملکہ سبا کا تخت، ان کے ایک جو پیروکار ہے آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے سامنے لے آتے ہیں، جو ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا اس کا شکر نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہوں، شکر نہیں کرتا۔ تو اصل میں یہ جو نعمتیں اللہ کی ہیں، عمل سے انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو جو شکر ادا کرنا کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف التجا کرنا ہے، جو تقدیر بنانے والا ہے، جس نے ہماری تقدیر لکھی ہے اور اس میں اتنی اس میں موجود ہے کہ وہ ہم اپنے عمل سے بہتر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو وہ اللہ، جب آپ دعا مانگتے ہیں اللہ کہ میرے حق میں یہ خیر لکھ دے، اور وہ کام بھی آپ کا خیر کا بھی ہو، تو اللہ اس پر وہ خیر ہی لکھتا ہے، بھلائی ہی لکھتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شب قدر کا فلسفہ ہمارے سامنے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ شب قدر جو ہے اسی لیے کہ اس دن لوگوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، اور یہ ہزارہا مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی، یعنی آسمان سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور فرشتوں کا سردار روح الامین، روح القدس فرشتوں کے ساتھ آتا ہے، اور وہ یہی دیکھتے ہیں، اللہ انہیں بھیجتا ہے کہ دیکھیں کہ میرے بندے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، کس عمل میں مصروف ہیں، جو کہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو اصل میں اللہ رب العزت کی ذات کو کسی کو نقصان پہنچانا، کوئی وہ کر کے اسے کچھ نہیں ہوگا۔ رحمتی وسعت کل شے، اللہ کی ذات تو رحمت، رحیم اور الرحمن الرحیم اور غفور الرحیم ہے۔ تو وہ تو یہ چاہتا ہے کہ انسان اس کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اور جو رجوع اور توبہ کرے گا تو اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے۔ وہ یذہبن السیئات، اس کی جو سیئات ہیں وہ دھو دیے جاتے ہیں اور صاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی جو سیئات ہیں انہیں نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ قرآن سے بات ثابت ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو یہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے دیکھیے کہ ایک ہمارے ہاں بڑا مشہور واقعہ ہے، حضور کے زمانے میں رجم کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک صحابی اور ایک صحابیہ جو معروف تھیں، ان کا واقعہ تفصیل میں آتا ہے کہ ان سے یہ گناہ ہو گیا، حالانکہ اللہ کے نبی کے سے وہ صحابی ہیں قربت میں بھی، اور انہوں نے یہ گناہ کیا۔ اللہ کی ذات جان دیکھ رہی تھی اور کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کا خوف انہوں نے اس قدر تھا کہ قیامت والے دن حضور کی صحبت بھی حاصل ہے اور ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ اس لیے جب ہمیں علم آ چکا، دین آ چکا، بتا دیا گیا کہ یہ گناہ ہے اور اس کی یہ سزا اس دنیا میں ہے، پھر بھی میں نے کیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس جاؤں تو پاک اور صاف ہو کے جاؤں، اس دنیا میں مجھے سزا مل جانی چاہیے۔ وہ پیش ہو گئے، حضور نے فرمایا نہیں جاؤ، اللہ کے سپرد تمہارا بات۔ 3 دفعہ وہ آئے، 4تھی دفعہ جب انہوں نے اقرار کیا تو پھر حضور نے ان پر حد جاری کی۔ اصل میں یہ ان کے حق میں ممکن ہے یہ، اور ان کا معاف ہونا بھی لکھا ہوا ہوگا اسی طرح، اللہ کے حضور صاف پیش ہوں گے۔ تو کائنات کے اندر یہ نظام ہے تقدیر کا، یہ ہے کہ انسان کے ذمہ جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرتے رہے۔ ایمان کے بعد جو بھی وہ نیک عمل کرتا رہے گا اور خیر کے کام کرے گا، اور جو بھی نتیجہ اس کے حق میں آتا ہے اس پر صبر اور استقامت۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یعنی ایمان لاؤ ثم استقم، پھر تم اس پر ڈٹے رہو، استقامت اختیار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہوتا تھا کہ تم تھوڑا عمل کرو لیکن مستقل کرو، جس پر ہمیشہ تم استقامت کرو، جس پہ تم کر سکتے ہو۔ بعض صحابہ کہتے تھے بہت سارے یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی عمل کروں گا۔ فرمایا نہیں، ایسا عمل کرو جسے تم کرتے رہو اور اس پر تمہیں استقامت ہو، اور یہ تھوڑا عمل اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے۔ تو اس طرح یہ عقیدہ بہرحال ہمارے اندر ایک تو یہ چیز پیدا کرتا ہے
کہ اللہ کی ذات سے جو پختگی ہے، اس کی ایمان کا، یقین کا، ایقان کا ہونا، یہ اس عقیدے سے انسان بہت ساری مایوسیوں سے بچ جاتا ہے. بالکل صحیح. تقدیر. لیکن عجب ہم نے سنا ہے اور یہ پڑھتے ہیں سوال و جواب کہ اس عقیدے کے ہوتے ہوئے بعض لوگ بھی یقینی کا اختیار کر لیتے ہیں، مایوسی کا اختیار کر لیتے ہیں. مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اکثر ہم نے یہ سنا ہے کہ کاش اگر میں یوں کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، جی. اور اگر ایسا، یہ جو یہ کاش کا لفظ ہے یہ ہماری زندگی میں کیونکہ نتائج کو ہم دیکھتے ہوئے اپنے عمل پہ کاش کا ایک لفظ ایک سوالیہ نشان لگاتے ہیں. یہ عمل کتنا درست ہے کہ اگر کوئی نتیجہ آپ کے سامنے آیا ہے اور وہ آپ پہ گراں گزر رہا ہے، جی تو آپ یہ کاش کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، یعنی جو ہو چکا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. جی بالکل، کیونکہ اس نے ایک خود راستہ اختیار کیا ہے. وہ جو جس پہ کاش یا جس پہ وہ ندامت یا تعصف کا انداز اختیار کر رہا ہے، تو یہ اس نے خود اختیار کیا ہے. اب وہ اس نتیجے پر، اس تجربے کے بعد یہ پہنچا ہے کہ یہ اگر یہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، تو وہ بھی ان اصولوں اور ضوابط کے مطابق ہی ہوگا جو دنیا میں کائنات میں نظام چل رہا ہے. جہاں تک اس کی آخرت کا تصور ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی قدر و قیمت اللہ کے حضور ہے. کہ ایک تھوڑی سی مثال سے اپنے دوستوں کو، طلباء کو، جیسے رشتے بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں پہ رشتہ بھیجنے میں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے، سوچا ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسری فیملی جو ہے وہ آگے وہ رشتہ مانگتے ہیں، ان کا رشتہ طے ہو جاتا ہے. اب یہ شخص کے جو ارادہ رکھتا تھا، اب یہ اس کاش کے ہی گرداب میں ہمیشہ پھنستا چلا جاتا ہے کہ اگر میں نے رشتہ بھیج دیا ہوتا تو یہ رشتہ میرا ہو جاتا. اب یہ اس کاش کی، یعنی اس کے اس رشتہ نہ بھیجنے کی وجہ سے نہیں ہوا، یا پھر ہونا ہی نہیں تھا، یہ اگر بھیجتا بھی تو یہ نہیں ہونا تھا، وہ کسی اور کا مقدر تھا. کیا ممکن ہے کیونکہ یہ معاملہ تو، کیونکہ علوم جو ہے، علم الغیب تو اللہ کے ہاں ہے. جی ہاں. اور البتہ اگر یعنی یہ طلب تھا کہ میں اس سے پھر عقد ہو جاتا، نکاح ہو جاتا، اور اس تاخیر سے وجہ سے نہیں ہوا، تو اللہ اس میں بہتری اللہ کی طرف سے ہے. اب اس پہ وہ خواہش رکھتے ہوئے بھی نہ ہو سکا جو دنیا میں ممکن تھا، نہ ہو سکا. طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب اگر ہم کو ایسا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کو عملی جامہ نہ پہنا پائیں، اور وہ کام ہماری منشا کے مطابق نہ ہو، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ پھر اس پر ندامت کی بجائے، کیونکہ زندگی اس طرح گزرتی نہیں ہے، اس لیے طریقہ یہ ہے کہ اس لیے کہا گیا نا کہ یہ اللہ نے ممکن اسی طرح ہمارے حق میں یہ سے لکھا ہوگا، یہ نہیں ہو سکے گا. میں چاہتے ہوئے بھی اسے حاصل نہ کر سکوں، تو کوئی چیز حاصل نہ کر سکوں، تو یہ پھر یہی ہوتا ہے. یعنی دیکھیے، ایک آدمی صلاحیت رکھتا ہے، بنیادی جو اس کی لوازمات ہیں وہ بھی پورے کرتا ہے، اس پورے کرتے ہوئے بھی اسے وہ حق نہیں جب ملتا، اس نتیجے حاصل نہیں کر پاتا، یا اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتی ہے، تو وہ کس کی طرف جائے گا؟ دو ہی طریقے ہیں، یا تو پھر اللہ کی ذات سے وہ مایوس ہو جائے گا، یا وہ پھر جو ہے وہ ایسی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا، اساسی کمتری کا شکار ہو جائے گا، یا ظلم جنہوں نے کیا ان کے خلاف رد عمل کرے گا، قتل و غارت ہوگی. دو ہی طریقے ہیں. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر حق پر ہیں اور اپنی جدوجہد بھی کی ہے، محنت بھی کی ہے، اور آپ کو مطلوبہ چیز حاصل نہیں ہو سکی، تو یہ اس کے نتائج اللہ پہ چھوڑ دیجیے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ اس کے مقابلے میں ممکن آپ کو اور چیز کو نعمت بہتر دے. اس نعمت کے ملتے ہوئے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، اور یہ آپ بار بار آپ کی زندگی میں اور لمحہ بلمحہ آپ دعا فرماتے تھے، عافیت کی دعا فرماتے تھے. اللہم اسألک العفو والعافیہ. اللہ جو عطا فرما وہ بھی عافیت کے ساتھ عطا فرما، جو خیر کے ساتھ عطا فرما، اس میں میرے لیے برکت ہو، اور اس میں اس نعمت پر مجھے اس کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما جو نعمت دی ہے. بعض دفعہ انسان پہ ایک حق مل جاتا ہے، جس کو ملا ہوا ہوتا ہے وہ اس کا حق نہیں ہوتا، تو وہ ظلم ہو جاتا ہے، اور اس ظلم سے جو نقصان اٹھاتا ہے ان دوسروں کے گناہوں کا بھی وہ ذمہ دار ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں اگر کسی منصب پر وہ فائز ہوتے ہیں اور وہ اس کے اہل نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں یہ بہت ہوتا ہے، اور اس ادارے کی جو ہے وہ تباہی کا باعث پہ وہ بنتے ہیں، انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عزت تو اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ اس مقام کے قابل آپ کو اللہ نے سمجھا ہے، تو اسی لیے پھر تعریفوں کے پل باندھنے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں. اب یہ آدمی اس کو اچھی اپنی تقدیر سمجھ کے بیٹھا رہے یہاں پہ، اور اس ادارے کے ساتھ جو بھی ہوتا رہے. نہیں دیکھیے، میرا خیال ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس طرح آیا ہے. اچھا، وہ آیا کس طرح ہے، آیا کس طرح ہے، یا اس نے یہ چیز کس طرح حاصل کی ہے. دیکھیے نا کہ اس میں وہ بنیادی قابلیت نہیں ہے جو بتائی گئی ہے، اس میں وہ علم نہیں ہے جس سے جو مطلوب ہے، جو ڈگری مطلوب ہے، جو وہ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے جس کے لیے وہ آیا، لے کے آ گیا
رشوت سے، سفارش سے اسے وہ عہدہ مل گیا ہے تو وہ ذمہ دار ہے ہر چیز کا، اب جواب دے گا، جواب دے، پہلے بھی جواب دے گا اور زیادہ اب جواب دے ہے، اس لیے کہ اس نے ایک تو حق تلفی کی ہے، حق تلفی کی ہے، اور حق کسی کا حق جو تھا اسے غصب کر کے وہ حاصل کیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے، دو لوگ آتے تھے تو آپ حقائق پر فیصلہ کرتے تھے، ساتھ ہی فرما دیتے تھے فلاں نے چرب زبانی کی وجہ سے جو حق تھا اسے چھینا ہے، جو حاصل کیا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حق اس کا نہیں تھا تو اللہ کے سپرد کرے اس معاملے کو، اور جس کا حق ہے اسے دے دے، میں تو دنیا میں اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح میرے سامنے پیش ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم اپنے عمل یا اپنی جیسے آپ نے فرمایا چرب زبانی ہے یا کچھ ٹیکنیکس ایسی استعمال کریں، بعض لوگ جادو کرتے ہیں، بعض لوگ دیگر عوامل کو جو ہے وہ اس میں لاتے ہیں استعمال میں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں کسی کا حق جو کہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا جانا تھا میں اسے چھین لوں؟ یہ اتنا خطرناک طرز عمل ہے جی، یہ اس لیے دیکھیں انسان کو خود اللہ نے عقل شعور عطا کی ہے، جو چھین رہا ہے اسے سمجھ ہے اس بات کی کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، جی، اسے یہ شعور بھی ہے، بڑی اچھی طرح شعور حاصل ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایک بڑے مفاد کو اور بڑے اصولوں کو قربان کر کے غلطی لے رہا ہوں، پھر بھی غلطی چھپاتا ہے نا آدمی تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، لیکن جس کو نہیں ملا اصل تو اس کو تکلیف تو اس کو ہے، اس کو یہ کہا گیا کہ وہ صبر کرے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بحث یہ بھی ہے ہمارے ہاں یہاں پہ کہ جی ایک پٹی پڑھائی گئی کمزوروں کو، اور یہ انگریزوں کی طرف سے بعض لوگوں کو جو ہے اس حوالے سے اپوائنٹ کیا گیا کہ جو لوگ ان پہ مسلط کیے گئے ہیں، جو ان کے حاکم ہیں، اب وہ جیسے ہیں وہ ظلم کریں، وہ جبر کریں، اب آپ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقدیر سمجھ کے جو ایک سسٹم آپ کو دیا گیا ہے آپ اسی میں جیتے رہیں، مرتے رہیں، آپ آواز بلند نہ کریں، آپ اس کے اگینسٹ کھڑے نہ ہوں، کیونکہ یہ تو تقدیر ہے، اب اس کے اگینسٹ آپ بات کریں گے تو اللہ ناراض ہوں گے۔ یہ عمل درست ہے کیا؟ جی نہیں، بالکل یہ اسلام کی اس تقدیر کے فلسفے کے بالکل خلاف بات ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے بالکل اصول بتائے ہیں، فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، جی، جو بے وقوف لوگ ہیں ان کے ذمہ اپنے اموال نہ کرو، انہیں ذمہ دار کبھی بھی نہ بناؤ، اور فرمایا کہ جو سلیم الاعضاء ہو، جو بسطتم فی العلم والجسم، وہ ہو اسے اقتدار دو، اسے اپنا قائد بناؤ، اسے اپنا رہنما بناؤ، جس میں صلاحیت ہے اس کو بناؤ، اس کو جس میں صلاحیت ہی نہیں ہے اس کے سپرد کرو گے تو وہ تو تمہیں بھی ختم ڈبو دے گا اور پوری ملت کو بھی تباہ برباد کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جب قومیں دعوت کا کام چھوڑ دیتی ہیں، اصلاح کا کام چھوڑ دیتی ہیں، اور یہ جو کائنات اور معاشرے کا خیر اور شر کے معاملات میں کسی کو تلقین کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور ایسے لوگ پھر آ کے قبضہ کر لیتے ہیں، حکمران بن جاتے ہیں، پھر حکمران جو مرضی کرتے رہے وہ ظلم کرے گا، اور عوام دعائیں مانگتے نہیں، اللہ دعائیں قبول ہی نہیں کرے گا، بارشیں نازل نہیں ہوں گی، تمہارے یہاں کوئی زراعت نہیں ہوگی، تباہی و بربادی ہوگی، اس لیے کہ تم نے اپنا کام نہیں کیا جو کام کرنا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک شخص ہے جو کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہوتا ہے، اب کہا یہ جاتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایمان کی حالت میں، لیکن پھر اس کے ماں باپ اسے یا مجوسی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں۔ ابھی اس بچے کا کیا قصور ہے اگر وہ روز محشر یہ کہے کہ مجھے جو پڑھایا گیا، جو دکھایا گیا، جو سمجھایا گیا، میں نے اسی کو فالو کرتے، اس کو پریکٹس کرتے ہوئے میں اپنی زندگی گزارتا رہا، کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ یہ اس میں کیا گنجائش ہے اس آدمی کے لیے؟ بالکل، اللہ تعالیٰ نے تو جیسا کہ ہے کہ اس کائنات کو فطرت پر پیدا کیا، اور ہر بچہ بھی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ چاہے وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مجوسی ہوں، اس بچے کو بھی ایسا بنا دیتے ہیں۔ جہاں تک بچے کا شعور نہیں ہے، بچہ ہے جب وہ باشعور ہو جاتا ہے، عقل اور شعور رکھتا ہے، تو اسے اختیار حاصل ہے کہ اب تو مغربی دنیا اس بات کو مانتی ہے، ان کے حقوق انسانی کا کہتے ہیں، وہ تو بچوں کو ان کو حقوق دیتے ہیں، ہمارے یہاں تصور کمزور ہے، لیکن ان کے یہاں بنیادی انسان حقوق کا تصور ہے۔ ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ حق کیا ہے عقیدے کے لحاظ سے، جب وہ جو بھی عقیدہ ہے، وہ ہندو ہے، وہ بدھ ہے، وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، کوئی بھی ہے، جب وہ کسی خدا پر یقین رکھتا ہے، خدا کا تصور رکھتا ہے، تو پھر جو سوالات اٹھتے ہیں اس پر، خدا کی ذات کیسے ہونی چاہیے، کون سی ہو، کوئی محتاج نہ ہو، وہ ہو جو سپر، یعنی ایسی قوت ہو جو کائنات کو چلانے والی ہو،
تو پھر وہ اپنے عقیدے میں سوچے گا، پھر بتائے گا یہ کائنات کس نے بنائی ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، یہ سب چیزوں پر وہ غور و فکر کرے گا اپنے علم کے مطابق، اور اسے اس کا حق حاصل ہے کہ وہ عقیدہ رکھے، حق بات کی آواز کہیں وہ اپنے ضمیر میں محسوس کرے۔ پھر امت کی بھی ذمہ داری ہے اسے حق تک پہنچائے۔ مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ مسلمان امہ کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو دین پہنچاؤ، اور اچھی باتوں کی اگر اسے دین مل جاتا ہے، قابو نہیں کرتا، تو وہ انکاری ہے، یعنی کفر اس نے کیا ہے۔ اور اگر دین اسے پہنچا ہی نہیں ہے اور اس نے خود بھی نہیں سوچا، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا مکلف نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں دین پہنچا ہی نہیں ہے، پیغام پہنچا ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم یہ کہ ہم جسے چاہیں ہدایت دیتے ہیں اور ہم جسے چاہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس کی کوئی بنیاد یا کوئی وجہ تو ہوگی کہ اگر اسی کو بظاہر لے لیا جائے تو پھر جو گمراہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور جو ہدایت پہ وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ ہدایت والی بات تو چلیں توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شک ہے، لیکن یہ گمراہ ہونے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی کسی بنیاد پہ تو ہوگا۔ بالکل، یہ اس کی یہی تو تقدیر ہے کہ اللہ نے اس کے حق میں ایمان لکھا ہے یا نہیں لکھا، لیکن اس کے لیے دنیا میں جب بھیجا ہے تو اس کے لیے سامان اللہ نے پورا کیا ہے، حجت تمام ہوئی ہے، حجت تمام کی ہے۔ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا جو ہے ابو لہب ایمان نہیں لایا، حضور کے جو غلام ہیں وہ ایمان لے آئے، تو اللہ کی توفیق سے ہے۔ انہیں نہیں پتہ تھا حضور نبی ہیں، ان کے سامنے معجزات کا اظہار نہیں ہوا، پوری دیکھی، انہیں ہر چیز دیکھا، وہ ساری معجزات دیکھے، حضور کی سیرت دیکھی، اللہ نے ان کو حق نہیں لکھا ان کے لیے۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو طلب کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی کہ بنا طلب بہت کچھ یا سب کچھ اللہ عطا کر دیتا ہے، لیکن جو دین ہے وہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں افضل ہے اور عظمت والا ہے کہ بنا طلب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا نہیں کرتا۔ تو یہ طلب والی بات جو ہے یہ اس بندے پہ منحصر ہے، جی بالکل، تب ایمان کی روشنی ملتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہم ارنا الحق حقا، جی اے اللہ جو مجھے حق ہے نا، حق جیسا حق ہے ایسے مجھے دکھا۔ یہ دعا بار بار مانگنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اپنے ہدایت کی، اپنے اصلاح کی، اپنے ایمان کی ہر وقت دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ انسان جس طرح بھی ذکر کیا کہ بہت سارے بعض دفعہ ایسے اس پر مصیبتیں مشکلات آتی ہیں کہ وہ بھی کفر کے کلمے بکنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سارے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے کہ ذرا سی کوئی مصیبت آئی تو جو ہے وہ ان کا عقیدہ کمزور ہو گیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب دنیا سے کسی کا بہت ہی قیمتی متاع جاتی ہے تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ضائع ختم ہونے والی ہے، اس کائنات ختم ہونے والی ہے۔ ایک ضمنی سوال اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں دیہات میں یہ ہوتا ہے کہ صحت کی سہولیات نہ ہونے کے مترادف ہیں، وہاں پہ ایک مریض کا پراپرلی چیک اپ نہیں ہوتا، ایک ڈاکٹر غفلت برتتا ہے، مرض کچھ اور ہے، تشخیص کچھ اور ہوئی ہے، علاج اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور اس عمل کی بنا پر اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ تقدیر میں بس اتنا ہی لکھا تھا؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سوسائٹی کی، اس کے لواحقین کی اور پورے علاقہ کی یہ غفلت ہے کہ انہوں نے اس کے لیے تدبیر نہیں کی۔ تدبیر یہ ہے کہ یعنی تقدیر نے تدبیر سے روکا نہیں آپ کو، ہمارے اس ایمان اور اس عقیدے نے۔ بالکل، داء دواء کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر درد کی ایک دوا، ایک علاج موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی، آپ رہنمائی فرماتے تھے، قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، اس کائنات کے عمل بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا کا نظام ہے، اس میں ایک نظام کے مطابق آپ چلنا ہے، اور اس لیے فرمایا گیا کہ بعض نے تو آپ نے فضیلت بیان کی ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، اللہ اکبر، کہ جو طاقتور، صحت، ایمان، سلامتی کے ساتھ مومن ہے وہ زیادہ اللہ کے یہاں وہ ساری بات ہے، تدبیر کرے گا نا اپنے آپ کو طاقتور رکھنے کی۔ تو اس پر یعنی یہ تقدیر نہیں ہے کہ میری یہی ایسا لکھا ہوا تھا، یہ وہ اپنی پوری جتنی بھی اس کی کوششیں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، اس کے مطابق اسے کوشش کرنا اس پر لازم ہے۔ یعنی ہم اگر نتیجہ دیا تو ہم اگر اس کو یعنی آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو تقدیر کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان اس کائنات کے اندر جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، میں اپنے بارے میں بہت بہتر جانتا ہوں کہ میرے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں، میں کتنا کام کر سکتا ہوں، میرے اندر
کون سے پازیٹیو پہلو ہیں کون سے نیگیٹو پہلو. انسان سب سے بڑا مفتی خود ہے. حدیث شریف آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرمایا کہ پوچھا کہ گناہ کیا ہے, نیکی کیا ہے. حضور فرمایا نیکی وہ ہے جب وہ تم کام کرو تو تم دل سے پتہ کرو, اگر تمہارا دل اس پہ مطمئن ہے خوشی محسوس کرے, اور دوسروں کو بتائے بھی کہ ہاں یہ نیکی ہے, سمجھو یہ نیکی ہے. اور گناہ کوئی ایسا عمل کرو جس پہ تم اپنے دل سے فتویٰ لو, سمجھو وہ کہے کہ نہیں یہ بات اچھی نہیں ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گے, اللہ سمجھ لو کہ یہ بری بات ہے. میرے خیال ہے انسان سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے. اس کے اندر اللہ نے ایک ضمیر, ایک سوچ, ایک شعور کی جو نعمت دے دی ہے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور یہی اگر نعمت ہم سامنے رکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقدیر پر ایمان لانا انسان کے اندر طمانیت پیدا کرتا ہے, اس کے اندر حسد اور بغض کے جذبات کو ختم کرتا ہے, اور پھر اس عقیدے سے جتنا پختہ ہوگا اس دنیا کے اندر ایک عملی زندگی, متحرک زندگی انسان گزار سکتا ہے. اور جو لوگ اس عقیدے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں ان میں قنوطیت, یاس, نا امیدی اور حتیٰ کہ خودکشی تک آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ملکوں میں کہ بہت سارے ایسے لوگ وہ کہ عقیدہ بھی رکھتے ہوتے ہیں, مذہب بھی رکھتے ہیں, لیکن آج دنیا میں بہت بڑی خودکشیوں کا یہ مسائل. آپ اپنے علاقے میں شمالی علاقہ جات میں یہ جو چترال کا یہ علاقہ ہے یہاں سب سے زیادہ خودکشیاں بڑھ گیا. اس میں وجہ کیا ہے کہ عقیدے کی کمزوری جو ہے اصل میں پھر انسان جب مایوس ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے اس کائنات کا کیا فائدہ ہے, مجھے سے میں بے فائدہ ہوں, میرا کوئی مقصد نہیں ہے, اس لیے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ نے بڑے اہم موضوع پہ گفتگو فرمائی, ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں آپ کے. جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب مسئلہ تقدیر پر گفتگو فرما رہے تھے. دوستو یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ ہم جب پڑھتے ہیں کسی کلاس میں یا کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے ہمارے ایک ٹیچر بہت سے اسٹوڈنٹس سے جب مخاطب ہوتے ہیں, ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں, کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں, پھر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے شاگردوں میں کون کمزور ہے, کون بہتر انداز میں ان کی بتائی ہوئی چیزوں کو پک کر رہا ہے, حاصل کر رہا ہے. تو وہ کچھ عرصے کے بعد یہ کہنے میں حق بجانب ہوتے ہیں کہ یہ شخص جو کام میں بتا رہا ہوں کر پائے گا, یہ نہیں کر پائے گا, یہ پاس ہو جائے گا, یہ فیل ہو جائے گا. اور پھر وہی ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں. اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ ٹیچر نے کہا تھا اسی لیے یہ فیل ہوا ہے؟ نہیں, بلکہ اس کے آثار فیل ہونے والے تھے, اور ٹیچر کے علم نے اس کو یہ بتا دیا, اس کے اندازے نے, کہ یہ اسٹوڈنٹ نہیں کر پائے گا. بعض اوقات ہم کسی بچے کو دیکھتے ہیں نا ڈگمگا رہا ہوتا ہے چلتے ہوئے, تو ہم کہتے ہیں یہ اب گرا اور وہ گر جاتا ہے. اب اس کے کہنے کی وجہ سے وہ نہیں گرا, بلکہ اس کی چال کو دیکھتے ہوئے, اس کی کمزور قدموں کی جو آہٹ ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے. تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو بہت وسیع ہے, تو اگر کچھ لکھ دیا گیا ہے تو وہ اس علم کی بنیاد پر لکھ دیا گیا ہے. یہ جو میں آپ سے مخاطب ہوں اور میں جو بات کر رہا ہوں یہ اللہ کے علم میں تھی یہ بات کہ میں نے اس طرح سے آپ سے مخاطب ہونا ہے. اس پروگرام کو پروڈیوس کس نے کرنا ہے, استاد محترم نے آ کر کس طرح سے گفتگو کرنی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے اور ہم نے یہ بات کی ہے نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا کیا کچھ ہونا ہے. تو بہرکیف اپنے عمل میں پختگی بے حد ضروری ہے. وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ تیری نگاہ فرو مایا ہاتھ ہیں کوتاہ, تیرا گناہ کہ نخیل بلند کا ہے گناہ. یعنی آپ اگر کھجور کے تنے کو دیکھیں تو پھر تو آپ یہی کہیں گے اب کون جائے اور کھجور کو توڑ لائے. تو اب نخیل بلند اس کھجور کے تنے کا گناہ نہیں ہے, گناہ آپ کی پست ہمتی کا ہے کہ آپ اوپر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو آپ محنت کریں, اسٹرگل کریں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو جتنی کوشش کرتا ہے اس کو اتنا ہی بقدر ملتا ہے, یعنی اسی کوشش کے طفیل ملتا ہے. تو اس بات پہ ہم توجہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم باقی چیزوں کو کیوں اتنا دھیان میں لاتے ہیں کہ ہاں جو ہونا ہے تو ہو کے رہے گا, محنت کرنے سے کیا. ہاں محنت کرنے کے باوجود بھی ایک نتیجہ سامنے آتا ہے اور وہ آپ کے مزاج پہ گراں گزرتا ہے, تو یقین مانیے کہ وہی آپ کے حق میں بہتر ہے, کیونکہ جتنا آپ اپنے حق میں بہتر سوچتے ہیں آپ سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بارے میں سوچتا ہے, کیونکہ 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ماں کی نسبت اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. جو تکلیف پہنچی ہے اس پہ بھی ہمارے لیے خیر ہے, اور جس میں ہم راحت محسوس کرتے ہیں یقیناً اس میں تو خوشی اور راحت ہی ہے. آج کا پروگرام بس یہیں تک. نور بصیرت سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. الصبح بدا من طلعته
وافرا